لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. کیونکہ اس وقت آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس کو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب ہم انڈیا اور پاکستان میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں, ہم ائمہ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں. لیکن یہاں پہ دو جملے ہو جاتے ہیں, ایک تو ہم سرزمین کربلا پہ بیٹھے ہیں, دوسرا فرش اعضا ہے اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ملائکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو صلوات کا سہارا دے محمد وآل محمد پہ. یا علی اللہم صلی اللہ. تو عزیزان گرامی, خداوند عالم نے اپنی محکم کتاب جس میں سب سے پہلی یہ مہر لگی ہوئی ہے لا ریب فیہ کی, جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اسی کتاب میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عزیزان گرامی, کیا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم کے اوپر خلق کیا ہے. ذرا متوجہ رہیں. کیا عزیزان گرامی, خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا, احسن تقویم خلق کیا ہے. اور عزیزان گرامی, خداوند عالم نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو کیسا خلق کیا, انسان کو کیسا بنایا, انسان کو کیسا پیدا کیا. ڈائریکٹ خداوند عالم نے نہیں کہا. سب سے پہلے اسی سورہ 3 میں فرمایا والتین والزیتون وطور سنین وہذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا عزیزان گرامی, کیا وہ تین اور تین کی قسم, والزیتون اور زیتون کی قسم, وطور سنین اور طور سنین کی قسم. عزیزان گرامی, جب کوئی بات انسان کرتا ہے تو بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. کیا بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات جب کرتا ہے تو عام سی گفتگو کرتا ہے کہ ہم اس جگہ نہیں گئے, ہم اس جگہ ہرگز نہیں گئے. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جب انسان بات کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم اس جگہ نہیں گئے. لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی قسم ہم اس جگہ نہیں گئے. یعنی کیا, قسم کھا کے بتانا, کہ انسان قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ ہم اس جگہ نہیں گئے. یہ قسم کھانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ یقیناً انسان گیا نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی, تاریخ میں کچھ جھوٹی قسم کھانے والے لوگ بھی گزرے جنہوں نے جھوٹے قسمیں کھائیں. لیکن کچھ لوگ جھوٹے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے لوگوں نے صدیق بنایا پھر بھی صدیق نہ بنے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. لوگوں نے صدیق بنانا چاہا پھر بھی صدیق نہیں بنے. لوگوں نے کیا صدیق اکبر بھی بنانا چاہا پھر بھی نہیں بنے. لیکن عزیزان گرامی, لوگوں نے صدیق تو خوب بنایا اس وقت تک کہ جب تک آیت مباہلہ نہ نازل ہوئی تھی. یا علی کچھ کہنا چاہتا ہوں. لیکن جب آیت مباہلہ نازل ہو گئی تو جو صدیق اکبر بنے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے ہٹے. جو صدیق اکبر بنے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے ہٹے. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی, ارے جو صدیقہ بنی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے ہٹی. یا علی جو صدیقہ بھی بنی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے ہٹی. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مقصد ایک تھا, وہ مقصد یہ تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنا. یا علی جھوٹوں پہ لعنت کرنا. عزیزان گرامی, متوجہ ادھر رہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. کیا جھوٹوں پہ لعنت کرنا. اب عزیزان گرامی آگے وہ بڑھے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. یا علی جس نے کبھی
جھوٹ ہی نہ بولا ہو، اب آگے وہ بڑھے، لیکن آگے کوئی نہیں آیا۔ لیکن انسان جب قسم کھاتا ہے تو بات اس کی اہمیت اپنی بات میں اہمیت پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے ڈائریکٹ بات نہیں کہی، سب سے پہلے کہا والتین، اور تین کی قسم والزیتون، اور زیتون کی قسم وطور سنینا، اور طور سنینا کی قسم۔ خداوند عالم نے تین قسمیں کھائی، تین قسمیں کھانے کے بعد چوتھی اپنی بات کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے آخر قسم کیوں کھائی؟ قسم کیوں کھائی؟ خدا تھا، اللہ تھا، مالک تھا، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا تھا، ڈائریکٹ بات کہہ دیتا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم نے قسم کھا کے بات میں وزن پیدا کیا۔ یا علی، کیا خداوند عالم نے قسم کھا کے بات میں وزن پیدا کیا کہ انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے ہمارے بھائیوں کے لیے کچھ نئی بات ہو جائے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ خداوند عالم نے ساری کائنات تھی، پوری کائنات، زمین، آسمان، ثمر، شجر، نہر، شمس، قمر، نجم، سب کچھ تھے۔ لیکن خداوند عالم نے یہاں پہ قسم جو ہے صرف تین چیزوں کی کھائی۔ کس کی؟ وہ تین کی قسم، وہ زیتون، اور زیتون کی قسم۔ یہ آخر خداوند عالم یہاں پہ انہی تین چیزوں کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ وجہ جانیے گا۔ جب میں نے اس کی تفسیر پڑھی، تفسیر میں ملا کہ وہ تین، خداوند عالم نے تین کی قسم اس لیے کھائی کہ جب خداوند عالم نے، اللہ نے جب جناب آدم کو جنت سے نکالا، روئے زمین پر جب بھیجا، تو سب سے پہلے کیا اللہ نے آدم کو ایسے نہیں بھیجا، آدم سے ہر چیز اتروا لی، یہاں تک کہ جنت کا لباس بھی اتروا لیا۔ اور جب جناب آدم روئے زمین پہ آنے کے بعد کیا سب سے پہلے وہ تین کے پتوں کا سہارا لیا، تین کے پتوں کا سہارا لیا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے تین کیا تھی؟ تین تو سب لوگ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کے پتوں کا سہارا لیا جناب آدم نے۔ اللہ کو انجیر کے پتوں کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس انجیر کی قسم کھا لی۔ کیا کہا؟ وہ تین، آگے قسم کھائی وہ زیتون کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ جب جناب آدم روئے زمین پہ آئے تو سب سے پہلے اس پھل کو کھایا جس کو کہتے ہیں زیتون۔ اسی لیے یہاں پہ جب مارکیٹ جائیں گے، زیتون کی اہمیت کیا ہوتی ہے عرب سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ انہوں نے پورے عرب نے، بدو جاہل لوگوں نے دو ہی چیزوں کی تو اہمیت جانی ہے، یا تو زیتون کی اہمیت جانی ہے، تو کھجور کی اہمیت جانی ہے، یا تو زیتون کی اہمیت جانی ہے یا تو کھجور کی اہمیت جانی ہے۔ زیتون کی انہوں نے کم اہمیت جانی، کھجور کی اہمیت اتنی زیادہ جانی ہے کہ عزیزان گرامی جملہ کہنے کو دل چاہ رہا کہ پورا کا پورا باغ ہی کھا گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ کیا عزیزان گرامی زیتون جناب آدم نے کھایا، قسم کے لائق بنا۔ والتین والزیتون وطور سنینا، اور طور سنینا کی قسم۔ یہ طور سنینا کیا ہے؟ طور سنینا وہ طور ہے کہ جہاں پہ جناب موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ وہ پہاڑ تھا۔ خداوند عالم نے اس کی بھی قسم کھائی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَهَذَا بَلَدِ الْأَمِينَ، اور بلد امین کی قسم کھائی۔ وہ بلد امین کیا ہے؟ وہ ہے شہر مکہ۔ اللہ نے یہاں پہ والتین والزیتون وطور سنینا وہذا بلد الامین، چار قسمیں کھانے کے بعد انسان کے بارے میں بتایا
کہ دیکھیے انسان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک شخص نے معصوم سے سوال کیا، مولا ذرا یہ بتائیں کہ انسان افضل ہے یا ملائکہ؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، مولا یہ بتائیں کہ انسان افضل ہے یا ملائکہ؟ مولا نے فرمایا کہ انسان۔ تبھی وہ کہنے لگا، مولا ملائکہ جو ہیں نا کوئی گناہ کرتے ہیں، وہ تو تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، حمد و رکوع کرتے رہتے ہیں، سجود رکوع کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہنے والا سبحان اللہ کہتا رہتا ہے، الحمدللہ کہنے والا الحمدللہ کہتا رہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہنے والا الحمدللہ رب العالمین کہتا رہتا ہے، سبحان قدوس کی تسبیح کرنے والا سبحان قدوس کہتا رہتا ہے۔ آخر مولا یہ انسان کیسے افضل ہو گیا ملائکہ سے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، کیا دیکھیے عزیزان گرامی انسان کے بارے میں کیا مولا نے فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ انسان ملائکہ سے اس لیے افضل ہے کہ ملائکہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس۔ آج میری گفتگو جو ہے وہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان ہے کیا چیز ہے، لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ انسان کے پاس قوت نفس ہے، اس لیے یہ ملائکہ سے افضل۔ اب عزیزان گرامی جو لوگ ہمارے طلاب بھائی بیٹھے ہوئے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں منطق۔ منطق میں ایک بات کہی جاتی ہے، کیا انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق، یعنی کیا؟ حیوان بھی ہے انسان اور ناطق بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی انسان ابھی دیکھیے ایک مرحلہ طے ہو گیا نا کہ انسان ملائکہ سے افضل، لیکن یہی انسان کبھی کبھی جانور سے زیادہ بدتر بن جاتا ہے، کبھی کبھی جانور سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی جب انسان اور حیوان کی بات آتی ہے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے تو انسان افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان کے پاس سب کچھ ہے، کیا سونگنے والی قوت حیوان کے پاس، چکھنے والی قوت اس کے پاس، دیکھنے والی قوت حیوان کے پاس، سننے والی قوت حیوان کے پاس، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس بھی ہیں، لیکن انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے حیوان سے کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے، عقل ہے۔ لیکن اگر عقل نکال دی جائے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو وجہ تھی نا کہ جب یزید نے سن 60 ہجری میں مدینے میں یہ اعلان کیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب آئی تھی، سارے کے سارے مسلمان خاموش تھے، لیکن اہل بیت کے گھر والوں نے اس آواز پہ بلند اٹھا کے کہا تھا، یزید بدبخت تو کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن سارے کا سارا اہل عرب یزید کی اس بات پہ خاموش تھا۔ معلوم ہو گیا نا حیوان سے زیادہ بدتر ہے، حیوان سے زیادہ بدتر عرب بدو جاہل کے لوگ۔ عزیزان گرامی اپنے انڈیا پاکستان کے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ سنیے گا، اگر مسجد نہ شیعہ کی ہو، نہ سنی کی ہو، نہ وہابی کی ہو، نہ دیوبند کی ہو، نہ بریلوی کی ہو، مسجد صرف ہو، اگر کوئی اس میں جا کے جانور باندھے جا کے نا، شیعہ دیکھے گا تب بھی ٹوکے گا، وہابی دیکھے گا تب بھی ٹوکے گا، اہل حدیث دیکھے گا وہ بھی ٹوکے گا، کوئی بھی مذہب کا دیکھے گا ٹوکے گا ضرور۔ لیکن سن 59 ہجری میں اور سن 60 ہجری میں مسجد نبوی میں اونٹ باندھے جا رہے تھے، سارا کا سارا عرب خاموش تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو انسان کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ زیادہ حیوان سے زیادہ بدتر بن جاتا ہے۔
अक्ल की वजह से इंसान अफजल है। और यही वजह है, तो बात अर्ज करता चलूँ। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान भाई लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे दुआओं से नवाज दीजिएगा। क्या मौला से एक शख्स ने सवाल किया, मौला ज़रा ये बताएं कि हर साल ईद उल ज़ुहा भी आती है, ईद उल ज़ुहा में क्या होता है, कुर्बानी की जाती है। मौला ज़रा ये बताएं, अज़ीज़ान गिरामी नौजवानों के लिए पैगाम है, मौला ज़रा ये बताएं, हर साल कुर्बानी होती है और हर साल कुर्बानी में हर जगह दुम्बे भी ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन हर दुम्बा, हर बकरी जो होती है वो साल में 2 बच्चे देती है, ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे देती है। लेकिन मौला इनकी तादाद तो इतनी कम है, हर साल 2 या 3 बच्चे, लेकिन फिर भी इनको ज़िबा किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कम नहीं होते। और अज़ीज़ान गिरामी, कुत्ता का जो मोनस होता है, यानी कुत्ते की वाइफ, वो हर साल 6 या 7 बच्चे देती है, लेकिन फिर भी कुत्तों की इतनी तादाद नहीं। आखिर होना तो यही चाहिए था ना, कुत्तों की तादाद ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं अज़ीज़ान गिरामी, बकरियों की तादाद ज्यादा और कुत्तों की तादाद कम। तो मौला से उसने सवाल किया, मौला बताएं इसकी वजह क्या है। मौला ने फरमाया, देखिए अज़ीज़ान गिरामी, मोमिनीन लोग बैठे हुए गौर करिएगा, मौला ने इरशाद फरमाया, बकरियों में बरकत है, अल्लाह ने रखी, वो इस वजह से कि बकरी रात भर सोती है। या अली, बकरी रात भर सोती है, लेकिन जैसे ही अज़ान सुबह होती है उठ जाती है। कुत्ता रात भर भौंकता है, जैसे ही अज़ान होती है सो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सलामत रहें, अल्लाह सलामत रखे। ये बरकत इंसान जब अज़ीज़ान गिरामी, अक्ल इंसान के पास, लेकिन इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो शैतान से भी ज्यादा बदतर निकले, और इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो मासूम नहीं थे, लेकिन फिर भी मासूम। मासूम कितने हैं? मासूम कितने हैं? 14। सबको पता ना मासूम 14। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक एतबार से देखिए, इंसान अभी बयान किया ना, मासूम 14 हैं, नहीं कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो मासूम से कम नहीं है, मासूम से कम नहीं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मासूम से कम नहीं, लेकिन एक दलील है, उलमाए कराम बैठे हुए इस बात की तस्दीक करेंगे कि मौला अब्बास भी मासूम से कम नहीं है। एक दलील ऐसी मिलती है जो मौला अब्बास की मासूमियत के ऊपर भी दलालत कर देती है। वो क्या है दलील, सुनिएगा। वो दलील ये है अज़ीज़ान गिरामी, जो मौला अब्बास के मासूम होने पर दलालत करती है कि मासूम का लिबास सिर्फ मासूम पहन सकता है, इसके अलावा नहीं। सबसे पहले आइए एक जुमला दे देता हूँ तारीख से, सुनिए। जनाबे यूसुफ छोटे थे, बचपना था, लेकिन अपने वालिद जनाबे याकूब का कमरबंद बांध लिया था। तारीख में नहीं मिला कि जनाबे यूसुफ का बचपना था। होना तो ये चाहिए था ना, अगर कोई छोटा बच्चा बड़े का कमरबंद बांध ले तो नीचे आ जाता है, लेकिन जनाबे यूसुफ ने जब ये बांधा ना कमरबंद तो बिल्कुल फिट आया। इस बात की दलालत करती, जैसे ही जनाबे याकूब ने ये मंजर देखा ना, फौरन जाके तावीज़ उतारा। यही वजह थी कि ये मंजर जो था जनाबे यूसुफ के भाइयों ने भी देखा था, इसी वजह से नबूवत के दुश्मन बने। और अज़ीज़ान गिरामी, यानी क्या मासूम का लिबास सिर्फ मासूम के फिट आ सकता है, बात तय हो गई ना। मौला ने जंगे सिफ़ीन में अपना लिबास पहना के अब्बास को भेजा था। या अली, मौला ने या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, हैदरी। मौला अब्बास ने जब जंगे सिफ़ीन में अपना लिबास पहना के जब भेजा तो फौरन ही लश्कर वाले पुकार उठे, कहने लगे क्या तय तो ये हुआ था कि अली जंग नहीं करेंगे, तो अली क्यों आ गए?
لیکن جب مولا جب ادھر سے آیا ہے آ کے نقاب کو جب ہٹایا کیا دیکھا مولا کا شیر بہادر جیسا عباس جنگ کر رہا ہے. عزیزان گرامی آج 2 محرم